ایلون مسک کے ٹیسلا روبوٹس، بوسٹن ڈائنامکس کی سمارٹ مشینیں اور گاڑیوں کے انجن دنیا کو ملے ہی نہیں ہوتے اگر 800 سال پہلے پانی اور لوہے سے وہ جادو نہ کیا گیا ہوتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اسماعیل الجزری اینڈ آئی ایم دا فادر آف روبوٹکس، اور یہ ہے میری کہانی۔ 12ویں صدی دیار باقر کے محل میں الجزری نے دیکھا کہ محل کے ملازم اور عام لوگ دن رات کنویں سے پانی نکالتے نکالتے تھک کر چور ہو چکے تھے۔ وہیں دوسری طرف ٹھیک وقت کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کا نظام بکھرا ہوا تھا۔ ایک دن محل کے صحن میں 2 ملازموں میں بحث ہو گئی۔ میری پیٹ ٹوٹ چکی ہے، صبح سے پانی کھینچ کھینچ کر میرے ہاتھ سن ہو گئے ہیں، اب مجھ میں مزید طاقت نہیں، تو کیا محل پیاسا رہے گا؟ اور وقت کا کیا؟ سورج ڈھل گیا ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور ہمارے پاس صحیح وقت ناپنے کا کوئی آلہ نہیں۔ اس دور میں نہ کوئی موٹر تھی، نہ انجن اور نہ ہی کوئی آٹومیٹک گھڑی۔ ہر عام آدمی وقت اور پانی کی اس جدوجہد میں بے انتہا کنفیوزڈ اور تھکا ہوا تھا۔ تب الجزری کو خیال آیا کہ کاش کوئی ایسی خودکار مشین ہوتی جس سے انسانی تھکان ختم ہو جائے اور وقت کا ٹھیک اندازہ لگ سکے۔ پھر کیا تھا، انہوں نے کتابیں اٹھائیں، یونانی اور ہندوستانی میکینکس کی ڈیپ سٹڈی کی، سالوں تک گیئرز، پہیوں اور پانی کے پریشر پر ریسرچ کی اور ایک عظیم کتاب لکھی جس سے دنیا کو پہلا روبوٹ اور آٹومیشن کا سسٹم ملا۔ الجزری نے بنائی دی ایلیفنٹ کلاک، دنیا کی پہلی ایسی گھڑی جو مکمل آٹومیٹک تھی۔ اور یہی نہیں، بادشاہ کو محظوظ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی کشتی بنائی جس میں 4 میکینیکل روبوٹس خود بخود میوزک پلے کرتے تھے۔ دنیا کا سب سے پہلا پروگرامیبل روبوٹ بینڈ۔ آج ہماری گاڑیوں کے انجن جس کرینک شافٹ پر چلتے ہیں وہ الجزری کا ہی بنایا ہوا سٹیپ بائی سٹیپ میکانزم ہے۔ صرف الجزری ہی نہیں بلکہ دنیا میں نہ جانے کتنے سارے مسلمانوں نے ایک سے ایک انوینشن کیے ہیں۔ یہ مسلمان ہی ہیں جنہوں نے دنیا کو کیمرے کا کانسیپٹ دیا، سرجری کے ٹولز بنائے، رائٹ برادر سے 1000 سال پہلے اڑنے کا خواب دکھایا، یہاں تک کہ دنیا کو سب سے پہلی یونیورسٹی ڈگری دی۔ اور آج وہی مسلمان سائنس اور انوینشن میں سب سے پیچھے ہیں۔ پچھلے 120 سالوں میں صرف 4 مسلمانوں کو سائنس کی فیلڈ میں نوبل ایوارڈ ملا ہے۔ ہم اپنے علم کی کمی کی وجہ سے حرام اور حلال کے چکر میں ایسے گھن چکر بنے ہیں کہ انوینشن کرنا ہی بھول گئے ہیں، علم حاصل کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ افسوس کہ ہم نے اپنے عظیم ورثے کو محض ایک بے جان سہارا بنا دیا ہے۔ ہماری ساری توجہ اس چمکتی ہوئی سکرین پر مرکوز ہے۔ I was so confused کہ ان لوگوں نے اتنے سارے انوینشن کیسے کر لیے۔ کیسے امام بے تھا۔ ہم نے قرآن کی پہلی آیت یاد رکھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو، بے شک علم حاصل کرو۔